رسول أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مبارک کا الوداعی اور آخری جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور فضل اور احسان ہوا. اس نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا اور حسب حیثیت حسب توفیق ہم نے روزے رکھے، تلاوت کی، مالی عبادت کی. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور جو نیکی بن پڑی ہے اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. الوداعی جمعہ، الوداع کے معنی آخری، اس کی کئی ایک شکلیں ہیں. اس مہینے کے اعتبار سے آخری جمعہ، رمضان المبارک کے اعتبار سے آخری جمعہ، برکتوں اور رحمتوں کے اعتبار سے آخری جمعہ، اور نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری جمعہ ہوگا کہ آئندہ سال ہم میں سے خدا جانے کتنے لوگ قبروں میں ہوں گے اور کتنے دنیا میں ہوں گے. پچھلے سال
گزشتہ رمضان المبارک میں جب یہ جمعہ آیا تھا تو لاکھوں آدمی یہاں دنیا میں تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کما رہے تھے، دندنا رہے تھے۔ آج دنیا میں نہیں بلکہ لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے آہ بر، آج عمل پہ قادر نہیں تو اللہ کے حضور میں سوال، وہ رب العالمین کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگ نہیں سکتے۔ موت کے جھٹکے نے تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ موت کا صدمہ عظیم انسان کے کانوں کے پردوں کو ختم کر دیتا ہے۔ موت کا جھٹکا آنکھوں کی نور اور بینائی کو برباد کر دیتا ہے۔ موت کا صدمہ عظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت پہ، مردے پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے وقت میں تشریف لائے، دنیا اور آخرت کی حقیقت اپنی امتوں کو سمجھائی، اور اللہ پاک کا جب بلاوا آیا تو وہ حضرات تشریف لے گئے۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، اس کی سعادت مندیوں اور خوش بختیوں کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ فرمایا یہ میری امت پہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت رکھ دی اور اس میں سحری عطا فرمائی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ روزہ دار کو اللہ پاک 2 ٹائم خوشی دیں گے، ایک روزہ کھولنے کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت۔ جب اللہ سے ملے گا تو اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے، وہ خدا سے راضی ہوگا۔ قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ جو سورت آج تلاوت کی مختصر سی سورت شریفہ ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی، اکٹھا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے یہ سورت مجھ پہ نازل فرمائی۔ سورت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ صحابہ کرام خوشی سے مچلنے لگے، اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، نصرت خداوندی کا وعدہ ہو گیا، اللہ پاک کی طرف سے امداد آئے گی، خداوند ذوالجلال کی احکام کی پیروی عام طور پہ ہونے لگے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، دیکھیں گے آپ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہے، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دین متین غالب آ جائے گا۔ صحابہ کرام خوشی منا رہے ہیں، صحابیات خوشی منا رہی ہیں، مدینہ منورہ میں بچے بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ ایسی مبارک صورت نازل ہوئی جس میں اسلام میں فوج کی فوج داخل ہونے کے حد کی بشارت دی گئی، اعلان کیا گیا۔ صحابہ کرام نے حیرانگی کے ساتھ کیا دیکھا، ایک کونے میں، ایک گوشے میں رازدار نبوت، رازدار نبوت، نبوت کی راز کو جاننے والا، رموز نبوت کے اشاروں کو سمجھنے والا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے بے تحاشا رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسکرانے کا دن ہے، آج تو لہرانے اور مسرتوں کا دن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسلام کے غلبے کی خبر دی، فوج کی فوج داخل ہونے کی اللہ پاک نے خبر عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے، لوگوں ٹھیک ہے، جو تمہاری سمجھ میں آیا وہ ٹھیک ہے، پر اذا جاء نصر اللہ کی صورت نے ابو بکر کو یہ سمجھا دیا کہ یار کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اب جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ اب میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ زندگی کیسے گزرے گی جس کا حال یہ ہو کہ ابو بکر تجھے کیا چیزیں پسند ہے؟ کہنے لگا میری سب سے پہلی پسند یہ ہے میری نظر ہو اور سرکار مدینہ کا رخ انور ہو۔ بس قیامت تو کیا، قیامت میں بھی، بہشت میں بھی، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظریں سرکار مدینہ کے چہرے انور کو برابر تکتی رہے، کبھی اس میں کمی نہ آئے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، ابو بکر تیری سمجھ بڑی اونچی ہے، تیرا فہم بڑا اونچا ہے، تیرا ادراک بڑا نرالا ہے، تم نے قرآن مجید کو خوب سمجھا۔ ابو بکر فرمانے لگے یہ تو ٹھیک ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اسلام میں فوج کی فوج داخل ہونے لگیں گی، دین کو غلبہ ہو جائے گا، لیکن آگے پڑھ کر دیکھو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے میرے محبوب آپ میری تسبیح بیان کریں، آپ استغفار کرنے شروع کر دیں۔ انہو کان توابا، اس لیے کہ رجوع کرنے والا بہت قابل ترین ہوتا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ان آیتوں میں اشارہ کر دیا گیا کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا، حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، آخری حج کے لیے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کیا شان ہوگی اس حج کی جس میں لاکھوں صحابہ کرام تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ سرکار مدینہ بھی موجود ہے۔ میدان عرفات میں جبل رحمت کے نیچے کو ایک مختصر سا قبہ بنا ہوا ہے، نشان موجود ہے کہ سرکار مدینہ نے یہاں پہ آخری خطبہ دیا تھا۔ اونٹنی پہ سوار ہے، سیاہ امامہ آپ نے سر مبارک پہ اوڑا ہوا ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میری تم آج کے بعد شاید زیارت نہ کر سکو، شاید میری تمہاری ملاقات یہ آخری ہو، لوگوں میری بات سنو اور جو یہاں نہیں پہنچ سکی ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شاید مجھے اندھا تم نہ دیکھ سکو، آخری ملاقات ہو، آخری زیارت ہو، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت رب کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے کوئی مفر نہیں، موت سے کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، گورنر ہو، وزیر اعظم ہو، کمانڈر ان چیف ہو، وزیر داخلہ ہو، پوری دنیا کی دولت کا مالک ہو، موت سے نہیں بچا سکتا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اچھا ہو ماڑا ہو برا ہو کوئی بھی ہو، موت سے ہرگز بچنے پہ قادر نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں ساری میرے ہاتھ میں ہے، راج میرا، ملک میرا، بندے میرے، مالک میں، خالق میں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر میں ہوں۔ کون ہے؟ میرے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ پھر میں دیکھوں گا ایکم احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھوں گا کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون برے عمل کرنے والا ہے۔ اور لوگوں آج تک اس بات کا کبھی دماغ میں دھیان تک نہ آیا کہ موت آئے گی بھی صحیح، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جن کی موت آنی تھی وہ جا چکے، ارے اس در پل سے پار نکل جاؤ، ادھر حسن پروانہ کالونی کی طرف نکل جاؤ اور قبروں میں کھڑے ہو کر آوازیں لگاؤ اور ججو آ جاؤ، تم کل دوسروں کے فیصلے لکھا کرتے تھے، آج تمہارے کیا فیصلے لکھے گئے؟
اور قبروں میں سونے والے وکیلوں اور وکلا کی جماعت، تم بڑی بڑی جرا کیا کرتے تھے، تم بہت بڑے عظیم ترین بلار تھے، بولنے والے تھے، آج بتاؤ قبروں میں تمہارا کیا حال ہے؟ کون پوچھے، کون جواب دے؟ یہ سرائے دیر مسافروں، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ جو کل بنگلوں میں تھے، جو کوٹھیوں میں آباد تھے، بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، ایئر کنڈیشن کمروں میں پڑے رہتے تھے، آج قبروں میں جا کے دیکھو، زبان کو کیڑے کھا گئے، آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، وہ لب جن کو جو دیکھتا تھا وہی فریفتہ ہو جاتا تھا، آج تمام کا تمام بدن، سارا کا سارا جسم، آج ہڈیاں بھی اس طرح پہ کھوکھلی ہو گئی کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ان میں جان آئی نہ تھی۔ کون جانے، کون کسی سے پوچھے ایسے وقت میں کہ تمہارا کیا حال بنا؟ آخری وقت ہو، کروٹیں بدل رہا ہو، ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا آج وہاں پسینے آئے ہوئے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، کروٹیں بدلتا ہے، ہاتھ پاؤں کو اکٹھا کرتا ہے، گھبراہٹ ہے۔ مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی تلخی، اتنی گھبراہٹ۔ بنی اسرائیل کے چند انبیاء کرام نے قبروں میں جا کر اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگی، الہی ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم قبر کا کچھ حال پوچھ لیں۔ چنانچہ انبیاء کرام کے معجزے کے طور پر اللہ پاک نے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے، کتنا سخت ہے موت کا جھٹکا، یہ کیوں نہیں معلوم کرتے؟ اور رو کے کہنے لگا 100 برس کے قریب ہو گئے میری موت کو، آج تک میرے منہ میں، میری ہڈیوں میں تلخی، کڑوا پن موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا برے آدمیوں کی جان نکالنے کے لیے کیا صورت بنا کر آتے ہو؟ عرض کیا خلیل اللہ نہ دیکھ سکو گے؟ فرمایا نہیں دکھاؤ تو صحیح، تحمل کر لوں گا۔ عرض کیا خلیل اللہ نہ ضد کرو، نہ اصرار کرو، نہ دیکھنے پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرما دیا، ملک الموت نے کہا ذرا آپ منہ پرلی طرف پھیر لیں۔ خلیل اللہ نے یوں منہ پھیر کر ادھر کو دیکھا، اچھی طرح سے دیکھا بھی نہیں، خلیل اللہ دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ اتنی ڈراؤنی صورت، اتنی خوفناک صورت، حدیث میں ہے کہ ایسی شکل بنا کر فرشتے آتے ہیں، دنیا میں اس کی صورت کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اتنا خوفناک بھیانک منظر، ہوش ربو صورت، ایسی شکل میں آ کر کے وہ جان نکالنے آتا ہے۔ اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ پہلے سے بڑی گھبراہٹ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ بڑے بڑے خاندان میں جوان موجود ہیں، پیسے کی بڑی کثرت ہے، عہدے والے بھی موجود ہیں، پر حالات یہ بنے ہوئے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے،
کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، پیلو تم کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے خاندانوں کے خاندانوں کو برباد کر دیا۔ ابھی چہل پہل تھی، ابھی زیب و زینت تھی، ابھی اکڑا ہوا خاندان کھڑا تھا، آیا موت کا جھٹکا، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا حالات ایسے بن گئے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ ساری عمر رشتہ دار بننے والے، دوستی کا دم بھرنے والے، مال و متاع کے وارث بننے والے، مکان دکان کے وارث بننے والے پاس بیٹھے ہیں، پر کسی کی یہ ہمت نہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ پوچھے ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کون پوچھے امی جان یہ گھبراہٹ کیسی، یہ دانت کالے کیوں پڑ گئے، یہ لب کالے کیوں ہو گئے، یہ ناک ٹیڑھا کیوں ہو گیا، اور یہ پیر ٹھنڈے کیوں ہونے لگے؟ قرآن صاف کہتا ہے کہ پیروں کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، اور حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی پیروں کی جان نکال کر روح کو گھٹنوں میں روک لیتے ہیں تاکہ اس کو اور تکلیف دی جائے، اور تکلیف دی جائے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ ارشاد فرمایا ریشمین کپڑا ہو، خاردار جھاڑ ہو، نوکدار کانٹے اس درخت میں جھاڑ میں موجود ہو، اس کے اوپر اس کپڑے کو پھیلا دو، لکڑی لے کر اسے چھیدو کوٹو، جیسے اس کا تار تار ہو جاتا ہے ایک ایک سوتر ٹوٹ جائے گا، اسی طرح پہ آدمی کی رگ رگ کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے خچر بدکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ کرام نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یہاں پہ دو مسلمانوں کی قبریں ہیں، معمولی گناہ سمجھتے تھے لیکن میں محمد الرسول اللہ دیکھ رہا ہوں بڑے سخت اور شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ اندازہ لگاؤ قبروں میں اتنا عذاب ہوتا ہے کہ جانور بھی وہاں سے بچ کر نکلتا ہے، بچک جاتے ہیں جانور۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتنا شدید عذاب ہوتا ہے، مردوں کی چیخ و پکار آدمی کے سوا باقی ہر شے سنتی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ پاک سے باہر میں مغرب کی نماز کے بعد نکلا، میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ بھی آگے کو تشریف لے جا رہے ہیں، میں حضور کے ساتھ ہو لیا، میرے کانوں میں ایسی چیخ و پکار کی آواز آئی، ایسی ڈراؤنی خوفناک آواز آئی، میں ڈر گیا۔ حضور نے مجھ سے پوچھا ابو ایوب تم نے کوئی آواز سنی؟ میں نے عرض کیا ہاں سنی۔ ارشاد فرمایا یہودیوں کے قبرستان کی آواز ہے، یہودی مردوں کی آواز ہے، قبروں میں یہودی مردوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ تو پاؤں ٹھنڈے، کبھی پیٹ میں روح روک دی جاتی ہے، کبھی ناف میں روح کو روک دیا جاتا ہے، سارا خاندان پاس بیٹھا ہے، لوگ مطلب والے بھی موجود ہیں، عزیز و قارب رشتہ دار بھی موجود ہے، اور کون پوچھے کہ آج یہ کیا صورت بن رہی ہے؟ اور صرف اس کے لیے نہیں بلکہ تمام کے لیے یہی صورت بنے گی، کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میری باری ہے، کل کو تیری باری ہے، پیچھے رہنے والا کوئی نہیں۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کل شے، کل جہان، فرشتے، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، درخت، حجر، شجر، نباتات، سمندر، دریا، نہریں، تمام کا تمام نظام عالم برباد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے تمام کارخانہ دنیا کو یکدم ختم کر دیا جائے اور اعمال کی دنیا، اعمال کی کائنات صرف باقی رہے گی. تو فرمایا جب آدمی کا آخری وقت آتا ہے تو نکل گیا، روح پرواز کر گئی، حالات میں جو کچھ بننے تھے وہ بن گئے. اب یہ کہتا ہے کہ شاید ہی میرے خاندان میں، گھر والوں میں آج رونا پیٹنا کیوں ہے. علماء کرام لکھتے ہیں جب اس کو اٹھا کر کے پٹڑے پہ ڈالتے ہیں اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو میری موت آ گئی ہے، میں ان کے یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ جب پٹڑے پہ اسے ڈال کر کپڑے اتارنے شروع کر دیتے ہیں تو روح آواز دے کر کہتی ہے او کپڑے اتارنے والے آج میری باری کل کو تیری باری. تجھے کیا معلوم کن مقامات سے گزر کر آیا ہوں، کن گھاٹیوں کو عبور کر کے آیا ہوں. میری رگیں ٹوٹ گئی ہیں، میں تلخی میں مرا پڑا ہوں، میں موت کا صدمہ عظیم بھگت کر آیا ہوں، میں موت کا جھٹکا سہ کر آیا ہوں. میرے کپڑے اتارنے میں کچھ نہ کچھ خیال کر. چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو. میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. او اتارنے والے لالچ نہ کر، آج میرے اتر رہے ہیں کل کو تیرے بھی اسی طرح سے اتریں گے. سوٹ اتار لو گے اور لٹھی کا سوٹ پہنا کر ہمیشہ کے لیے رخصت کر دو گے. خیر میں اس پر راضی ہوں، کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل. میں تو جاتی ہوں پروردگار کے اور میں اس طرح پہ جاؤں گی کہ تم سب کو کہ موت کا ایک عجیب منظر اس حالت میں آدمی کے سامنے آتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کا صدمہ، پوری دنیا کا دکھ درد مجھ پہ لا کے رکھ دیا گیا، ساری دنیا کا درد اکیلے مجھ پہ رکھ دیا گیا. اتنی موت کی سخت اور شدید تکلیف ہوتی ہے. تو حاج ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسموں سے کپڑے اتار. آج میرے کپڑے اتر رہے ہیں کل کو تیرے اتریں گے. آج پٹڑے پہ میری باری آ گئی ہے کل کو تختے پہ تیری باری اسی طرح سے آئے گی. اور کہتا ہے کہ آج میری زبان بند ہے کل کو تیری زبان اسی طرح پہ بند ہو جائے گی. پانی کا ذرا خیال کر، ٹھنڈا گرم دیکھ کے بہانا جس طرح جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل، اور غسلوں کے پانی کو کر لے معتدل. میں نہیں بتا سکوں گا پانی ٹھنڈا کیوں ہے، میں نہیں اعتراض کر سکوں گا گرم کیوں ہے. خود دیکھ لے، بیری کے پتے ملا کر کے ذرا نرم کر لے تاکہ میرے دکھتے جسم پہ زیادہ تکلیف نہ پہنچے. پانی کا خیال کرنا تیرا کام ہے، کیونکہ اس راہ پہ گزرنا تو سبھی کسی کو ہے. میں تو بول کر نہیں کہہ سکوں گا. جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل،
اور غسل کے پانی کو کروں لے معتدل، اور کہتا جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ تو جو میرے بدن پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، تجھے کیا معلوم میرا جسم کتنا دکھتا ہے؟ پکا پھوڑا بھی کیا دکھے گا، اس میں بھی کیا درد ہوگا جو موت کے جھٹکے نے میری رگوں کو توڑ دیا۔ آخر میں تیرا بھائی، تیرا رشتہ دار، تیرا عزیز و قریب، وہ چاروں طرف کھڑے ہونے والے لوگوں، میں چل دیا، تم بھی میری طرح سب چل پڑو گے، ذرا سنبھل کے آؤ۔ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل، سنبھل کے آ۔ ہزاروں آئے، ہزاروں چلے گئے، یہ دنیا کسی کی نہیں، سب سے اس دنیا نے بے وفائی کی۔ بادشاہ آئے اور چلے گئے، گورنر آئے چلے گئے، وزیر آئے چلے گئے، امیر آئے تو جانے لگے، کوئی اطلاع نہ ہو سکی۔ غسل دے دیا، کفن میں ڈال دیا، منہ کھولا چھوڑ کر کے اعلان کر دیا، آؤ منہ دیکھ لو جس نے دیکھنا۔ آخری مسافری جا رہا ہے، آج کے بعد یہ صورت نظر نہیں آئے گی۔ ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، لیکن یہ شکل، یہ صورت آخری مرتبہ نظر آ رہی ہے۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ صورت چھپ جائے گی۔ بچیوں، اپنی اماں کو دیکھ لو، آج کے بعد نظر نہ آئے گی۔ معصوم بچوں، آج اپنی ماں کو ایک مرتبہ دیکھ لو، ساری عمر ترسو گے، امی کہہ کر کسے بلاؤ گے؟ ابا کہلانے والا تمہارا یا اس کے بعد کوئی نہیں۔ کون لاڈ لڈاوے گا؟ کون یہ پوچھے گا عید کے دن تمہیں کیسی چیزیں لینی ہے، کپڑے کیسے لینے ہیں، کس طرح کا جوتا پہننا ہے؟ کون پوچھے گا؟ ارے آؤ، ایک مرتبہ باپ کی صورت دیکھ لو، ہمیشہ کے لیے تمہاری کائنات اجڑ گئی۔ اعلان کر دیا گیا، جلدی کرو، منزل پہنچانی ہے، جس نے صورت دیکھنی ہو وہ دیکھ لے، جس نے منہ دیکھنا ہو وہ دیکھ لے۔ آخری مرتبہ یہ صورت نظر آ رہی ہے، کہتا ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک۔ ارے میں تو دنیا سے رخصت ہو ہی گیا، میں تو دنیا سے رخصت ہو ہی گئی، شاید مجھے دیکھ کر ان کو نیکی کی توفیق ہو جائے اور کچھ لوگوں کو دکھلا دو۔ آج کے بعد یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی۔ پھر گھر میں سے آواز اٹھتی ہے، چلو چلو اور کام بھی تو کرنے، منزل پہنچاؤ۔ اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، ارے بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے۔ یہ میرے معصوم بچے آج کے بعد اماں کسی کہیں گے، ابا کسے کہیں گے؟ میں نے ان کو کتنی شفقتوں سے پالا، کتنی محبتوں سے پالا، کتنی ٹھوکریں لگیں گی، کتنے دھکے ملیں گے، کتنی ذلت ان کی ہوگی، کون پرسان حال بنے گا؟ ایک مرتبہ شکل ان کو یہ میری اور دکھا دو۔ حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مردے کو، میت کو جب گھر سے اٹھاتے ہیں تو 3 چیخیں مارتا ہے، 3 مرتبہ چلاتا ہے، اور اس لیے کہ اے کاش اس گھر میں میں نے جی نہ لگایا ہوتا، اے کاش میں اس دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہ بناتا، اے کاش جن چیزوں میں نے جی لگایا تھا وہ میری ساتھ چلتی۔ کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، اور
کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم، او خدا بندے ذوالجلال تو یہ جانتا ہے کہ کس وجہ سے، کس محنت سے، کس شوق سے، کس ذوق سے یہ مکان میں نے بنایا تھا۔ ہائے افسوس ابھی میں نے آبادی بھی نہ کی تھی کہ موت پہلے آ گئی۔ اور دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم۔ اور لوگوں آج میں اپنی کو بیمار سی کر چلاؤں، آج میری کی چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، کل کو تمہاری کی یوں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ ستانا مت، تانے نہ دینا، میں نے مدے کر کے نہ مارنا۔ آج میرے بچوں کا لاڈ اجڑ گیا، آج میروں کی شفقت اجڑ گئی، آج میروں کی محبت ختم ہو گئی۔ دھکے نہ دینا، ان کا مال نہ دبانا، ان کے مکان نہ دبانا، کل کو تم بھی اپنوں کو یوں ہی بیوار سے کر چلو گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں شاید مجھے تم آئندہ سال نہ دیکھ سکو۔ یہاں سے قبر تک اور قبر سے قیامت تک تمام معاملات قرآن کریم میں، حدیث پاک میں مذکور ہیں کہ لوگ اپنی قبروں میں اس قدر تڑپیں گے، دعا مانگیں گے اے اللہ 2 منٹ کی زندگی دے دے، کم سے کم دنیا میں جا کے توبہ کے 2 آنسو تو بہاؤ۔ ساری عمر میں کبھی اپنے گناہوں پر رونا نہیں آیا، کبھی اپنی بدعمالی اور روسیاہی پہ رونا نہ آیا، قبر میں تمنا کرو گے، موت کے جھٹکے کے وقت تمنا کرو گے اے کاش رو رو کر کلیجہ بہا دوں، لیکن بنے گا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید مجھے اگلے سال تم نہ دیکھ سکو۔ حجۃ الوداع ادا فرمایا، مکہ معظمہ میں رہتے رہتے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، مدینے پاک کی واپسی ہو رہی ہے۔ اہل مدینہ بڑے ہوشیار تھے، وہ لے جاتے وقت ہی یہ طے کر گئے تھے کل کو مکے نے پتہ بھی ہو جانا ہے، آج مدینے میں آپ قیام فرما رہے ہیں، کل ایسا نہ ہو کل مکہ ہمیں چھوڑ کر مکے میں آ کے آباد ہو جاؤ۔ حضور نے وعدہ فرما لیا، نہیں نہیں، میرا مرنا میرا جینا اہل مدینہ کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخار بھی ہے، سفر ہو رہا ہے، منزل بمنزل سفر کرتے کرتے مدینے پاک پہنچے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ حالت یہ بنی، کبھی ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے، کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ اکبر، ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اگر تم سب بخوشی اجازت دو تو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء کو آخری وقت میں بھی دوسرے کے حق کی، دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچنے کی کتنی بڑی فکر ہے۔ جب بیمار ہے کسی سے پوچھ گچھ کا کیا مطلب، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو گھروالیاں تھیں سب کو بلایا اور فرمایا، تم میرے آرام پہ راضی ہو؟ سب نے کہا ہاں حضور ہم راضی ہیں۔ فرمایا سب خوشی سے اجازت دو، میں اپنی بیماری کے دن، میں اپنے آخری دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ سب نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے ہر وقت غم رہنے لگا، مرض بڑھتا گیا، بے ہوشی بڑھتی چلی گئی۔ کبھی کبھی یہ حالت ہوتی کہ صحابہ کرام شور مچاتے ہیں، نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں۔ بعض صحابی تو یہ کہتا ہے، روتا پھرتا ہے، لم تلدنی امی، اے اماں بہتر تھا کہ جنتی نہ، اور اگر جنا تھا تو اسی وقت ختم کر دیتی تو اچھا تھا، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا، آج مصلی پہ میرے آقا نظر نہیں آتے۔ دیوانے بن گئے صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا اصل الناس،
لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب دیا گیا قالوا لا بل ينتظرونک، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار فرما رہے، وہ تو روتے پھر رہے ہیں۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، ایسا میری طرف سے ابو بکر کو حکم پہنچا دے، اطلاع کر دے، وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ ایسا صدیقہ رونے لگی، میرے آقا کسی اور کے لیے حکم فرما دو۔ انہیں تو عرصہ گزر گیا، جب سے اذا جاء سورت نصر اللہ کی سورت کا نزول ہوا، اسی دن سے میرے ابا تو روتے پھرتے ہیں، کسی اور کا حکم فرما دو۔ فرمایا ایشا تیرے ابا کے سوا اس امت میں اس سے افضل نظر کوئی نہیں آتا۔ 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ نے اپنی زندگی میں پڑھوائی۔ اللہ اللہ، ادھر حکم دے دیا، ادھر صحابہ کرام کی چیخو پکار کی آواز آئی۔ فرمایا حضرت عباس میرے چچا کو بلاؤ، حضرت علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ بلا لیا گیا۔ فرمایا مجھے دونوں آدمی کندھے کا سہارا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ ایک کے کندھے پہ رکھا، ایک رحمت والا ہاتھ دوسرے کے کندھے پہ رکھا، مسجد میں تشریف لائے۔ مسلمانوں کی جماعت ہو رہی ہے، نماز میں شریک ہو گئے۔ سلام کے بعد حضور نے فرمایا میں اس لیے مسجد میں آ گیا ہوں تاکہ تمہیں یہ بتا دوں کہ مرض الموت ہو، آدمی آخری وقت میں ہو، موت کے بالکل قریب ہو، پھر بھی اسے مسجد میں آنا چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء کے قدم مبارک کام نہیں کرتے تھے، پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے۔ فرمایا جب لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے خیر اٹھ جاوے گی، برکت اٹھا لی جائیں گی، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر نے نماز کو پورا فرمایا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمانے لگے لوگوں جس کو میں نے گالی دی ہو وہ مجھے گالی دے لے، جس کو میں نے مارا ہو وہ مجھے آج دنیا میں مار لے، کل قیامت میں حضور میں اللہ کی حضور میں مجھ سے اپنا حساب و کتاب نہ مانگے۔ اندازہ لگائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف قیامت کا کیا حال ہے۔ فرماتے ہیں جس کا میں نے قرض دینا ہو وہ قرض لے لے، جس کو میں نے مار دیا ہو وہ مار لے، جس کو میں نے گالی دے دی ہو وہ گالی دے لے، کل قیامت میں مطالبہ نہ کرے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہنے لگے کہ معاف رکھنا جب آپ نے اعلان فرمایا تو میری کمر میں آپ کے دست مبارک سے بغیر کسی قصور خطا کے خامچی لگ گئی تھی، میں اس کا بدلہ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا آ جا میری کمر کے پیچھے آ جا۔ او لوگوں کیا اس وقت نظارہ ہوگا جب صحابی قمچی لے کر کے پیچھے پہنچا اور امام الانبیاء نے رحمت والے ہاتھوں سے اپنے کرتا مبارک کمر سے اٹھا دیا، ننگی کر دی کمر مبارک، پشت مبارک کے بدلہ لے لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرنا۔ لوگوں آج تم بھی ڈر جاؤ، جس کا دینا ہے وہ آج دے لو، جس کا بدلہ چکانا ہے وہ آج چکا دو، نہیں چکا سکتے خدا کے لیے آج معافی مانگ لو، وقت ہے۔ ارے دم نکل گیا تو کچھ نہ کر سکو گے سوائے بربادی کے اور کوئی چاہے ہاتھ نہ آئے۔ صحابی آگے بڑھا اور مہر مبارک کو بوسہ دے کر کے کہنے لگا میرا مطلب تو صرف یہ تھا، ورنہ آپ نے مجھے کم مارا تھا، آپ نے مجھے کم مارا تھا۔ ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف خدا دیکھ، رحمت والے ہاتھوں سے کرتا خود اٹھا کر اپنی کمر کو ننگا کر دیا، آ جا ننگی کمر میں نے کر دی، بدلہ تو لے۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں صلی الناس، نماز الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ملازموں کا خیال کرنا، خادموں کا خیال کرنا، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی آبرو کا خیال کرنا، نبی کا آخری وقت میں بھی سبق، آخری وقت میں بھی سبق۔ اور اس کے بعد فرمایا لوگوں اب میں جاتا ہوں، شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو چکی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لانے لگے، صحابہ کرام نے سہارا دے کر کے اتارا اور فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ صحابہ تڑپ گئے، ارے جنہوں نے نثار کر دی اپنی جانیں، حسن یوسف کو جن عورتوں نے دیکھا انگلیاں کٹائیں، ہاتھ کٹائے، جمال محمد کو جن صحابہ نے دیکھا خدا کی قسم گردنیں کٹا دی۔ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم پھر میں دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ صحابہ تڑپ گئے اور کہنے لگی کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکلوں کہاں سے لائیں گے ہم، اور کس کو نبی کہہ کر پکاریں گے، کس سے مسائل پوچھیں گے، کلام خدا زبان مصطفیٰ قرآن مجید کس سے سنا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، سخت بے ہوشی ہو گئی، غشی تاری آ گئی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں ہیں۔ عائشہ صدیقہ کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، شاید میری بیوگی کا وقت آ پہنچا۔ فاطمہ الزہرا صدمہ عظیم کو سامنے دیکھ رہی ہے، حیران بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں۔ کسی نے کنڈے کو کھٹکھٹایا، ہل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ فاطمہ الزہرا جو ابا کے صدمہ عظیم سے بڑی پریشان بیٹھی تھی، آواز دے کر کے کہنے لگی او دیہاتی، او گنوار کہیں کہ میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو فرمایا بیٹی کسے دیہاتی بتلا رہی ہو، کسے گنوار کہتی ہو؟ یہ وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہے جو ایوان شاہی کو برباد کر دیں۔ اجازت ملی، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ فرمایا ہم تیار ہیں۔ روح مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبض کرتے کرتے گھٹن مبارک کے قریب پہنچا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، اور مجھے بڑی بے انتہا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ امت کے جن لوگوں کو تکلیف دو گے ان کا کیا حال بنے گا؟ آج میری آرزو ہے، آج میری تمنا ہے، آج میری یہ حسرت ہے، پوری امت کے دکھوں کو آج محمد کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جو تکلیف امت کو دینی ہے وہ مجھے دے لو۔ ان کی وفا دیکھو اور اپنی جفا دیکھو۔ آج تمہیں آقا مدنی کے صورت سے بھی نفرت ہے، سیرت سے بھی نفرت ہے، لباس سے بھی نفرت ہے، کردار سے بھی نفرت ہے۔ ارے وہ پیغمبر جو آخری وقت میں یہ فرما رہے ہیں کہ امت کو تکلیف جو ملنی ہے وہ مجھے دے لی جائے۔ ابن عثام وغیرہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد مبارک میں اتارتے وقت بھی یہی آواز سنی گئی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر۔ ان کی وفا کو دیکھ اور اپنی جفا کو دیکھ، ہم تو رمضان میں بھی نہ شرمائے، آخری جمعے کو بھی نہ شرمائے،
हमने तो पुख्ता इरादा करके पक्की तौबा आज भी ना की, आज भी मौत के दुखों से ना डरे, आज भी मौत के अजाब से हम तो ना डरे। कौन है जो आज जिना से तौबा करके जाए? कौन है जो आज चोरी से तौबा करके जाए? कौन है जो आज मिलावट से तौबा करके जाए? कौन है जो आज झूठ से तौबा करके जाए? कौन है आज जो नमाजों को कज़ा करता था या औरत कज़ा करती थी, आज पक्की तौबा करके जाए कि सारी उम्र में एक नमाज भी कज़ा न की जाए? अर्ज कर रहा था कि जहान फानी, मुल्क फानी, हालात फानी, बाकी रहने वाली एक खुदा की जात। सहाबा किराम को इससे बड़ा सदमा क्या पहुंचता कि जिनको देख देख कर ये लोग अपनी जिंदगी गुजारा करते थे वही रुखसत हो गए। बाद सहाबा जंगल को निकल गए। बिलाल हबशी ने मदीना छोड़ दिया। बिलाखिर एक दिन ख्वाब में दीदार हुआ, फरमाया मा जफानी या बिलाल। बिलाल ये क्या कर बैठे, इतने दूर चले गए? सारी रात करवटें बदलते गुजारी, सुबह उठते रवाना हुए, मदीने आ पहुंचे। हसनैन करीमैन की फरमाइश पर अजान दी, पूरा मदीना उमड़ के आ गया। नबी के जमाने की अजान आई है, चलो शायद दीदार भी हो जाए। जिस दिन हुजूर दुनिया से रुखसत हुए, कोई मां को रोवेगा, कोई बाप को रोवेगी, कोई खामिन को रोवेगी, कोई भाई को रोवेगी। सहाबा कहते हैं पूरा मदीना रोया। बेवा औरतें रोई कि हम बेवा आज हुए हैं, यतीम रोए कि हमारा वारिस आज दुनिया से उठा है, गुलाम रोए कि हमारा आका आज दुनिया से गया। अहले मदीना ने समझा हमारा सहारा खत्म हो गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में भी रहम की, करम की, दुआ मांगी और उम्मत को यह सबक दिया कि एक दूसरे पर रहम करो, एक दूसरे के साथ सलूक करो, अजीजों रिश्तेदारों के साथ अच्छा बेहतरीन सलूक करो, ताकि आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उन पर करम करे। फरमाया तुम मेरे बंदों पे करम करो।